کہتے ہیں جہاں تک ران مارنے والوں نے بات کی ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ران نہیں بولے گی کہ جی اچھا یہ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو شیخ نے اس کی آیت کی نہیں کی، اگلی کی ہے، یعنی کہ تم نے وہ بندہ شندہ مار دیا تھا اور تم اس کو چھپا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، یہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر جو گائے ذبح کیا اب اس کا کچھ حصہ، اس گوشت میں اتار کے اس کو لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردہ کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کوئی عقل پکڑو۔ اچھا جی وہ جو ہے مارنے کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا کہ جی اس کی ران کا حصہ کو مارو، کچھ نے کہا اس کی زبان مارو، کیونکہ زبان مارے گی تو وہ بھی بولے گا، زبان کی زبان سے مناسبت ہوگی، کاٹ کے، ہاں۔ اور کچھ نے کہا کہ جی مراد یہ ہے کہ بندے مردے اس مردہ کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بول پڑے، بس اپنا بتا دے، قاتل یہ نہیں ہے کہ پکا ہی زندہ ہو جائے، یعنی بس وہ اس کو ٹچ کیا تو بول پڑا کہ فلاں بندے نے مجھے مارا ہے۔ کہتے ہیں جہاں تک ران مارنے والوں نے بات کی ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ران نہیں بولے گی کہ جی تیرے گھر والوں نے کیا کیا، تو وہ بھی بولنے کی طرف ہی اشارہ ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بولنا تھا نا یہ تو دنیا میں تھا، آخرت میں تو سارے اعضاء ہی بولیں گے نا، ہاں وہ تو ہر چیز ہی بولے گی نا، ہاں وہاں پر تو چاہے زبان ہے، ٹانگ ہے، ہر جز بولے گا، عضو بولے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرے گا، یعنی کہ قیامت والے دن زندہ کرے گا، کہ جب لوگوں کو قیامت میں لوگ زندہ ہوں گے نا تو اس طرح اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور زندہ کریں گے۔ یعنی اس کا ٹریلر تھا ایک، ہاں بس ایک زبان کو تھوڑا بہت ٹریلر دکھایا نا کہ ایسے یوں بندہ زندہ ہوتا ہے۔ آگے شیخ نے کہا کہ جی ہمارے نزدیک تو ہر چیز ہی زندہ ہے، لیکن عام لوگ کو یہ ادراک نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ اہل کشف تو دیکھتے ہیں پتھر بھی زندہ ہے اور بت جمادات نباتات ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں، وہ والی زندگی دیکھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، کیا ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ تو اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تمہیں اس کا سمجھ ادراک نہیں ہے۔ اچھا جی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے کیونکہ وہ ان پر قادر ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَيْ تَمْسِكُونَ، تاکہ تم اس کو پکڑو، تاکلون عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، تو شیخ نے ادھر عقل کا مطلب عقل لینا نہیں لیا، تاکہ تم ان چیزوں کو ادراک ان کا کرو، سمجھو ان کو، یہ معنی لیا ہے۔ تمسکون علی ذالک ماخوذ من العقال واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ جو تم چھپا رہے تھے اللہ وہ سب ظاہر کرنا چاہتا تھا، وہی جو جس نے قتل کیا تھا وہ کون تھا، یہ ساری کہانی اس کی بیچ میں مین مدت ادھر سے شروع ہوا تھا نا، جو بندہ مارا تھا اس کو وہ پتہ کرنے کے لیے اس کا قاتل کون ہے، اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پھر سارا۔ اچھا شیخ اکبر کہہ رہی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بقرہ کا لفظ استعمال کیا، نکرہ لفظ ہے، یہ نہیں کہا کہ خاص گائے، شروع میں جب کہا کہ کہتے کوئی بھی کر دیتے ذبح تو ان کا کام چل جانا، لیکن وہ جان کے کیڑے نکالے بیچ میں سے، ان کا ارادہ نہیں تھا نا، مسئلہ یہ ارادہ نہ ہونا تو پھر بندہ ان کا ارادہ نہیں ہونے کا کہ ایسی کوئی ہو نا کہ ملے ہی نا، تو ہم کہیں مل ہی نہیں تھی، یہ تو وہ سرکاری افسر نہیں ہوتا اس طرح کا حساب ہے، تو کام کرانے جاؤ نا، یہ نہیں تمہاری فائل پوری نہیں ہے، تم اس میں تو یہ فلاں والا NOC نہیں لگا ہے، اسی لیے کیا بندہ بیچارہ بھاگ کے وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا اس کا، یہ چکر وہی تھا، نیت ان کی کوئی نہیں تھی تو بیچ میں سے کیڑے نکال رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ ایک مخصوص گائے ہی تھی، لیکن اگر وہ اس سے گائے ہی سمجھ جاتے نا اور کوئی بھی کر دیتے تو وہ مخصوص ہی بن جاتی نا، وہ بھی مخصوص ہی ہو جاتی، وہی اس کا کام، ان کا کام چل جانا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کہا مین مقصد کام کرنا تھا نا، یہ تو نہیں کہ اس کو گائے کی عمریں پوچھتے پھرتے وہ جوان ہو، بوڑھی ہو یا اتھری ہو یا نہ ہو۔ شیخ کہہ رہی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے بھی اختلاف کیا کرتے تھے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے۔ کہتے ہیں کہ جی اضربوہ ببعضہا، کہ اس کا مارو، کہتے ہیں مارنے سے مراد جو نہیں، مارنا صفت قہر سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو جب انہوں نے مارا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ عدم سے وہ وجود میں چیز آ گئی، کہ اس کے اوپر قہر ہو گیا نا ایک لحاظ سے۔ اسی طرح ہے کہ اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے
लाठी को समुंदर में मारो, फन फला का, तो जब मारी तो उसकी वजह से वो चश्मे बाबा रास्ता बन गया। हाँ, इसी तरह इज़रिब बिअसाकल हजर के अपनी लाठी को चश्मे पत्थर पे मारो, मारा तो उसमें से चश्मे फूट पड़े। ये कहर की तरफ इशारा है। मेरे ख्याल में काफ़ी इतना है। काफ़ी है। अगर किसी बंदे का कोई है सवाल तो वो कर हाँ, लें। सवाल है तो कोई करें। तो ये आज हमारी आखिरी नशिस्त ही है। सूरह बकरा में हम बकरा तक तो पहुँच गए। मगर मेन जिसके ऊपर नाम था सूरह का, वो वाला आज हमने पढ़ लिया है। पढ़ लिए, उधर तक पहुँच गए हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। किताब में हम पहुँचे हैं जनाब 113 नंबर सफ़े पे पहुँच गए हैं, और ये मुकम्मल किताब है 302 नंबर सफ़े में। तो एक तिहाई किताब से ज़्यादा हमने पढ़ ली। एक तिहाई कर लो। हाँ, एक तिहाई, क्योंकि एक तिहाई किताब हमने इसको कर दी। देखते हैं अगर एक आध नशिस्त और हो जाती है तो कर लेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ। अभी है रमज़ान के 2 दिन है ना। एक आध नशिस्त अगर और हाँ, होगी अगर तो हो जाती है वेलकम, नहीं तो फिर दूसरी सूरत में तो है ही है। ताजुद तराजुम है ये। ताजुद तराजुम है। तो रमज़ान की जो है आखिरी रोज़े चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बस किसी बंदे का कोई सवाल है तो वो कर ले, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं कह रहे हैं किसी बंदे ने इफ्तारी करनी है तो कर ले। अफ्तारी तो टाइम पे करेगा ना, अभी क्यों अच्छा, करेगा। अच्छा।